سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ایک اپنا واقعی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ سے بہت ساری احادیث مبارکہ سنتا ہوں، انساہ بھول جاتا ہوں، میں آپ سے احادیث مبارکہ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں ہر ایک سوال کیا جاتا، ہر ایک حاجت اور عرض کی جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی حاجات پوری فرماتے، سب کی باتوں کو سنتے اور ارشاد فرماتے، رہنمائی کرتے۔ اب یہ معاملہ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احادیث مبارکہ تو بہت سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، تو یہ ایک لحاظ سے حافظہ کی کمزوری کی شکایت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ کر رہے ہیں۔ حضور سے گویا کہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آقا حضور اس کا کوئی حل فرما دیں، مہربانی فرما دیں، نگاہ عنایت فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جب یہ عرض کیا کہ میں یاد نہیں رکھ سکتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی ردا کیا ہوتی ہے؟ چادر، اپنی چادر بچھا دیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں فبسطتہ، جب حضور نے کہا چادر بچھا دیں تو میں نے فوراً چادر بچھا دی۔ فا تعقیب مال وصل کا ہوتا ہے نا، اصول شاشی وغیرہ میں آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ بغیر فاصلے کے، بغیر دیر کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چادر بچھا دے میرے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے فوراً چادر بچھا دی۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے، بزرگوں سے کو عرض کر لی جائے تو معاذ اللہ شرک ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی رسول کا عقیدہ تھا کہ حضور فرما رہے ہیں چادر بچھا دے، فوراً چادر بچھا دی۔ اور اے پیارے ابو ہریرہ آپ بتائیں پھر آپ کو حاصل کیا ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں چادر پھیلا دینا، دامن پھیلا دینا، کیا حضور نے پھر آپ کو عطا کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں فغرف بیدیہ، فغرف فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر فغرف بیدیہ اس چادر پہ انڈیلا، دونوں ہاتھوں کا چلو ہوتا ہے نا، دونوں ہاتھوں کا چلو بنا کر اس چادر پر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لپیٹا۔ یہاں اور فرمایا ضمّا، اس کو سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فضممتہ، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلو تو بنایا ہاتھوں کا، تو چادر پہ پلٹایا بھی، اس چلو کے اندر کیا تھا؟ اس چلو کے ہاں، یہ بظاہر کوئی حدیث پاک کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، بلکہ تمام شارحین اس پہ کہتے ہیں کہ بظاہر حضور علیہ السلام کے چلو مبارک میں کچھ نہیں تھا بظاہر، حالانکہ چلو تو بنایا جاتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی چیز اندر رکھنے کے لیے، ڈالنے کے لیے۔ یہاں پر بھی لکھا ہے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں وَلَمْ يُذْكَرُ الْمَغْرُوفُ وَلَا الْمَغْرُوفُ مِنْهُ، نہ تو مغروف کا ذکر ہے جو چیز ڈالی گئی چلو کے اندر، وَلَا الْمَغْرُوفُ مِنْهُ، اور کس سے چلو بھرا گیا اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا إِشَارَةً مَحْضَةً، فرماتے ہیں یہ صرف محض اشارہ تھا حضور کا۔ یہ دیکھیں سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ آقا حضور علیہ السلام کے چلو میں کوئی مغز تھے، کوئی بادام تھے جن سے حافظہ تیز ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ شارحین بخاری کہتے ہیں محض اشارہ تھا، محض خالی ہاتھ کی خیرات تھی۔ تو ملا کیا؟ پھر حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں جب میں نے اس چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگایا فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد تو مجھے کوئی چیز بھی نہیں بھولی ہے۔ پہلے حدیث بھی یاد نہیں رہتی تھی، اب کوئی چیز بھی نہیں بھولی ہے۔ شیئا پہ تنوین تنکیر کی ہے، شیئا نکرہ ہے، نکرہ جب نفی کے بعد آئے نا تو نکرہ تحت نفی پیدا عموم کا دیتا ہے۔ مطلب یہ یہاں پر لکھا شارحین بخاری عمدۃ القاری میں بھی یہ لکھا کہ یہاں پر جو ہے
شیئن یہ نکرہ ہے، بعد نفی یدل علی العموم ہے، مطلب یہ نکلا کہ فدل علی العموم فی عدم النسیان لکل شیء من الحدیث وغیرہ، من الحدیث، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کے بعد تو پھر مجھے کوئی چیز بھی یعنی حدیث بھی نہیں بھولی، اور حدیث پاک کے علاوہ کوئی بات سن لی تو وہ بھی میں نے یاد رکھی ہے، وہ بھی مجھ سے بھولی۔ اتنا کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دیا۔ تو بظاہر چلو میں کیا تھا؟ اشارہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا بظاہر۔ تب بھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں نا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا گھر چولہا نہیں جلا، آپ کے پاس یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، تو وہ معذرت سمجھتے حضور دے ہی کچھ نہیں سکتے یا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تو مالک کونین، وہ اپنی مرضی سے اپنے پاس نہیں رکھتے، فقر اختیاری ہے نا حضور علیہ السلام کا۔ حضور نے از خود فقر اختیار کیا ہے، مالدار بننا یا دولت مند بننا حضور نے اختیار ہی نہیں کیا، حضور نے فقر اختیار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو چاہیں نواز دیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت عرض کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر نماز حاجت پڑھنے کا بھی حکم ارشاد فرما سکتے تھے، آپ نے نہیں فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا بھی دے سکتے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا نہیں دی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا نہیں دی، باقی کتنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے صحابہ اکرام کو علم کے اضافے کے لیے دعا ارشاد فرما دی۔ یہاں عجیب منظر ہے، فرمایا چادر بچھا دے، پتہ چلے کہ اس بارگاہ میں چادر اور دامن پھیلایا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا، حضور تو کسی کو خالی ہاتھ کی بھی خیرات عطا کر دیں۔ تو حال یہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد تو کوئی چیز مجھے بھولی نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نگاہ عنایت نصیب ہو گئی، خالی چلو جو تھا اس کی خیرات مل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا قوی اور مضبوط کر دیا، پھر نہ کوئی حدیث پاک سننے کے بعد بھولتی، نہ کسی اور سے کوئی بات سنتے دیکھتے تو وہ بھی نہیں بھولتی تھی۔ تو یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات 5300 سے بھی زائد روایات سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ روایات آپ سے ملتی ہیں، اس کا ایک سبب اور بنیادی سبب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک نصیب ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کرم فرما دی، توجہ فرما دی۔ تو یہ شیخ کے توجہ سے جو مسائل حل ہوتے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں سے جو حل ہوتے ہیں، وہ باقی عام محنت سے بھی نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توجہ فرما دی، اس کے بعد تو کہتے ہیں مجھے کوئی چیز بھولتی نہیں تھی۔ اس میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا، وہ فرماتے ہیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ نسیان جو انسان کے لوازمات میں ہے، انسان کہتے ہیں نسیان سے بنا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، نسیان سے بنا ہے، انسان کے لوازمات میں بنتا ہے بھول جانا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ سے وہ بھول اٹھا لی۔ اور اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو چادر کا پھیلانا اور چادر کو پھر ملا کے سینے سے لگا لینا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ معجزہ ہے۔ ایسی چیز جو حافظے کی قوت ہے، حافظے کا مضبوط ہونا، وہ ایسی چیز تو تھی ہی نہیں جس کے لیے چادر پھیلائی جاتی، اور حافظے کا مضبوط ہونا وہ ایسی چیز ہے، وہ تو ایسی چیز ہے جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے چادر بھی
بچھانے کا حکم دیا، پھر اس پہ چلو مبارک بھی انڈیلا اور پھر فرمایا اس کو سینے سے لگا لیں، تو یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی کمال ہے کہ جو چیز محسوس ہی نہیں ہے اس کو محسوس کی جگہ پہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا کر پیش فرما دیا۔ گویا کہ حافظہ جو ہے اسے ایسی چیز بنایا گیا کہ جس سے چلو بھرا بھی جا سکتا ہے، چلو دیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی معجزہ ہی ہے۔